کچھ ممالک کا موازنہ میں وطن عزیز سے اگر کرنا چاہوں تو میں مثال دوں گا ایک سنگاپور کی، کہ جو ہمارے بھی آزاد ہونے کے 12 سال بعد برطانیہ سے آزاد ہوا، اور آپ اگر اسے دنیا کے نقشے پہ ڈھونڈنا چاہیں تو یہ بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ انڈونیشیا اور ملائیشیا کے درمیان ایک چھوٹا سا نقطے کی طرح کا ملک ہے، اور اس کی آبادی بھی تقریباً 55 لاکھ ہے، یعنی کراچی سے بھی یہ کئی گنا، 4-5 گنا چھوٹا ملک ہے، لیکن اس کی جی ڈی پی 548 ارب ڈالر ہے، جبکہ ہماری جی ڈی پی جو اس سے کئی گنا بڑا ملک ہے 374 ارب ڈالر ہے۔ اس کی ایکسپورٹس 390 ارب ڈالر کی ہیں اور ہماری ایکسپورٹ صرف 30 ارب ڈالر کی ہیں۔ ایک اور ملک دیکھ لیجئے، ساؤتھ کوریا، یہ بھی ہمارے بعد 15 اگست 1948 کو اس نے شمالی کوریا سے علیحدہ ہو کر اپنے جداگانہ وجود کا اعلان کیا، اور آج یہ گلوبل اکنامک پاور ہاؤس بن چکا ہے۔ اس کی اکانومی کا حجم 1.7 ٹریلین ڈالر ہے، اس کی ایکسپورٹ 750 ارب ڈالر ہیں۔ اس کے برانڈ سیمسنگ، ایل جی سے کون واقف نہیں، ہمارے یہاں کیا اور ہنڈائی بھی ان کی گاڑیاں آپ کو نظر آتی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ سونے کو، گولڈ کو دولت کا ماپنے کا پیمانہ سمجھا جاتا تھا، پھر انڈسٹریلائزیشن کا دور آیا تو اس کے بعد تیل کو بھی بلیک گولڈ کہا جانے لگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا کا ایک اور بڑا خزانہ سیمی کنڈکٹرز ہے، اور آج دنیا کے ممالک میں دوڑ ہے کہ کون اس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے گا، جو آگے بڑھے گا وہ دنیا پہ راج کرے گا۔ دنیا کی سیمی کنڈکٹر بنانے والی 10 بڑی کمپنیوں میں سے 2 ساؤتھ کوریا کی ہیں، سیمسنگ الیکٹرانکس اور دوسری ایس کے ہائنکس۔ باقی 8 میں سے ایک تائیوان کی ٹی ایس ایم سی ہے، اور 7 امریکہ کی کمپنیاں ہیں جس میں اے ایم ڈی، انٹل، نویڈیا وغیرہ شامل۔ اچھا، پھر آپ پڑوسی ملک کو دیکھ لیجئے، ہمارے ساتھ آزاد ہوئے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو ہم سے کئی گنا بڑا ملک ہے، لیکن آبادی میں زیادہ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بھی آپ سے آگے نکل جائے۔ آج ہمارے پڑوسی ملک کی آئی ٹی ایکسپورٹ 200 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، جبکہ ہم 3 ارب ڈالر پہ کھڑے۔ اچھا، پھر بنگلہ دیش کو لے لیجئے، ہمارے بھائی ہم سے علیحدہ ہوئے 1971 میں یا 72 میں سفر کا آغاز کیا۔ آج ان کی جی ڈی پی بھی پاکستان کی جی ڈی پی سے 86 ارب ڈالر زیادہ ہے، 460 ارب ڈالر، اور ان کی ایکسپورٹ بھی پاکستان کی ایکسپورٹ سے 2 گنا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ممالک بھی جو ہمارے بعد بھی کچھ آزاد ہوئے وہ بھی ہم سے آگے نکل گئے۔ ایک بک ہے وائی نیشنز فیل، جیمز رابنسن اور ڈیرن ایسیموگلو کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اسی موضوع پر بحث کی ہے، اور ان کی تحقیق کا لب لباب یہ ہے کہ یہ قوموں یا ملکوں کی ان کا جغرافیہ نہیں ہوتا، یا ان کی ثقافت نہیں ہوتی، یا ان کے قدرتی وسائل نہیں ہوتے، یا ان کی افرادی قوت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ قومیں آگے بڑھتی ہیں اور کامیاب ہوتی ہیں، بلکہ ان کی کامیابی کا راز اس بات میں پوشیدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بنیادی سیاسی مسائل کو کس طرح سے ایڈریس کرتی ہیں، وہ سسٹم کیا ڈیولپ کرتی ہیں، اور اگر ان کا سسٹم اور گورننس ان کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں روڑے اٹکاتا ہے تو وہ اس کی ان خرابیوں کو کس طرح سے دور کرتی ہیں اور عوام کے لیے کیسے سپورٹیو بناتی ہیں۔ میں اس میں یہ ایڈ کرتا ہوں کہ یہ سسٹم کوئی آسمان سے تو نہیں اترتا، کوئی فرشتے آ کے تو اسے نہیں بناتے، ظاہر ہے اسے انسان بناتے ہیں۔ یہ لیڈرشپ ہوتی ہے جو اپنی قوم کو اور اپنے لوگوں کو، اپنے معاشرے کو آگے لے کے جاتی۔ سنگاپور کو آزادی کے ساتھ ہی لی کوان یو کی ویژنری لیڈرشپ ملی جس نے سنگاپور کو آج اس مقام پہ پہنچا دیا۔ یہ جنرل پاک چونگ ہی کی قیادت تھی جس نے ساؤتھ کوریا کو ایسی پالیسیز دیں جس کی وجہ سے آج یہ گلوبل اکنامک پاور ہاؤس بن چکا ہے۔ چین کی عظیم معاشی ترقی کے پیچھے ڈینگ زیاؤپنگ کی ویژنری لیڈرشپ تھی جس نے 1978 کے بعد وقت کے تقاضوں کے مطابق اکنامک لبرلائزیشن کی پالیسیز دیں اور دنیا کی تجارت کے راستے چینیوں کے لیے آسان کر دیے۔ شیخ زید بن سلطان ان نہیان کی ویژن تھی جس نے متحدہ عرب امارات کی بنجر اور صحرائی زمین کو جدید دنیا کا جدید سیاحتی، معاشی اور اقتصادی مرکز بنا دیا۔ ابھی ایک عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق 2024 میں
پوری دنیا سے 6,700 ملینئرز کی آمد ہوئی ہے یو اے ای میں، اور اس معاملے میں اس نے امریکہ اور سنگاپور کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ پچھلے سال کوئی 50 ارب ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی۔ جرمنی کی اینگلا مرکل نے جرمنی کو یورپ کا اکنامک ٹائگر بنا دیا۔ طیب اردگان کی قیادت نے ترکی کو ترقی کی نئی منزلوں پر پہنچا دیا۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد نے ایسی سماجی اور معاشی اصلاحات کی جس کی وجہ سے وہ ایشیا کی موسٹ فاسٹسٹ گروئنگ اکانومیز میں شامل ہو چکا ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بینرجی کو دیکھ لیں، ان کے کام کو دیکھ لیں۔ یہ نئی دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے دہلی کو بدل کے رکھ دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ لیڈرشپ کی ویژن ہے، یہ لیڈرشپ کی سوچ ہے، اس کی بلند فکری ہے، یہ اس کا ایکسپوجر ہے، یہ اس کا ہورائزن ہے، یہ اس کا پیشن ہے جو اپنے ملک اور اپنی قوم کو آگے لے کے جاتا ہے۔